رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم بارك لنا في أوقاتنا ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين آمین۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے محرم الحرام کی اہمیت۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دلوں میں کچھ دنوں کو، کچھ مہینوں کو اور کچھ اوقات کو بہت اسپیشل بنایا ہے۔ اس حوالے سے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کچھ احادیث بھی ملتی ہیں کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے کچھ دنوں کو، کچھ مہینوں کو اور کچھ اوقات کو اسپیشل رکھا ہے۔ اگر ہم اسلامک کیلنڈر کے پہلے مہینے محرم کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم دیکھیں تو سنن نسائی میں آپ کے الفاظ آتے ہیں کہ بہترین مہینوں میں سے رمضان کے مہینے کے بعد اللہ کا مہینہ محرم ہے، اور فرض نمازوں کے بعد بہترین نماز تہجد کی نماز ہے۔ تو محرم کے مہینے کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ منسوب رکھا ہے۔ ہمارے ہجری کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے اور حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے۔ الحمدللہ تمام مسلمان جانتے ہیں کہ ہمارے اسلامک کیلنڈر میں سے 4 مہینے ایسے ہیں جنہیں حرمت والے مہینے کہا جاتا ہے: ذی-القعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب۔ تو اب ہمارے لیے ان میں سے کسی بھی ایک مہینے کے اندر اس وقت زندگی کی نعمت کے ساتھ موجود ہونا، ہمارا صحت کے ساتھ موجود ہونا، ہمارے ذہنوں میں مسلمان ہوتے ہوئے یہ سوال آنا کہ محرم کے مہینے یا کوئی بھی اگر حرمت والا مہینہ ہے تو اس کی اہمیت زیادہ کیوں ہے، یا وہ حرمت والا مہینہ کیوں ہے، یہ ایک بہت اچھی بات ہے اگر آپ کے مائنڈ میں یہ کوسچنز آتے ہیں۔ تو اس کا ایک سمپل اصول یہ ہے کہ یہ جو حرمت والے مہینے ہیں، صرف یہ سمجھیں کہ جیسے آپ مختلف برانڈس پر شاپنگ کے لیے جاتے ہیں تو آپ کو مختلف ڈیلز ملتی ہیں، ڈسکاؤنٹس لگے ہوتے ہیں، سیل لگتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو انسینٹیو دینے کے لیے یہ 4 مہینے رکھے ہیں کہ ان 4 مہینوں میں تم جو بھی نیکی کرو گے وہ ملٹی پلائی کر جائے گی ریوارڈ کے اندر، یعنی آپ کو اس کا دگنا انعام ملے گا۔ جہاں ان مہینوں میں نیکی ملٹی پلائی کر جاتی ہے نا، اور جہاں اللہ کی گئی عبادت کا اجر کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے، بالکل اسی طرح ان مہینوں میں گناہ کرنا بھی زیادہ برا شمار ہوتا ہے۔ اس لیے کیونکہ اگر کوئی ان مہینوں میں برائی کرے گا یا گناہ کرے گا تو وہ انٹینسٹی میں زیادہ ہو جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق ان مہینوں میں جو انسان گناہوں میں انوالو ہو، گناہ اس پر برڈن لے کر آتے ہیں، بالکل جیسے اللہ تعالیٰ نے ان مہینوں کو نیکیوں کے لیے خاص بنایا ہے۔ اس میں ہمیں اسپیشل سیلز ملتی ہیں۔ سیلز ان دا سینس کہ آپ نے اگر چھوٹی سی بھی نیکی کی تو اللہ تعالیٰ اس کو کئی گنا بڑھا کر انشاءاللہ آپ کو ریوارڈ کی شکل میں دیں گے۔ اسی طرح اگر کوئی غلطی ہوتی ہے تو ان مہینوں میں تو پھر اس غلطی کی انٹینسٹی بھی بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو بیسک انفارمیشن ہونی چاہیے، علم برائے عمل ہونا چاہیے، ایسا علم ہونا چاہیے جس پر آپ عمل کریں، اور ہمارے پاس ہر چیز جو ہے وہ ہینڈی یعنی کہ لکھا ہوا موجود ہونا چاہیے جو بھی آپ کریں، تاکہ ہم اپنی آنے والی جنریشن کو اسلام کانفیڈنس کے ساتھ ہینڈ اوور کر کے جائیں، ان کو معلوم ہو کہ حرمت والے مہینے کیوں آتے ہیں۔ صرف یہی کافی نہیں ہے کہ ہاں حرمت والے مہینے ہوتے ہیں اور ان کے نام یہ ہیں، اتنا جاننا آپ کے لیے کافی نہیں ہے، ہمیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے تاکہ عمل کی طرف ہمارے قدم فوراً اٹھیں، ہمیں پتہ ہو کہ اس میں ہمیں برائیوں سے بچنا ہے اور نیکیوں کی طرف آگے جانا ہے۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ بالکل جیسے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اندر ہی کچھ انسانوں کو بہت زیادہ خاص مقام دیا ہے، جیسے آدم علیہ السلام سے شروع کیا اللہ تعالیٰ نے، اور اب تک اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ انسانوں کا سلسلہ جاری رکھا ہے، اور انہی انسانوں میں سے اللہ تعالیٰ نے کچھ کو زیادہ مقام دیا ہے، جیسے ان کی صفات کی وجہ سے اللہ نے ان کو انبیاء اور رسول بنایا۔ بالکل جیسے نمبر 1 ہے، بالکل جیسے پوری زمین آپ کو عبادت کے لیے دے دی گئی، لیکن زمین کے کچھ حصوں کو زیادہ مقام دیا گیا، جہاں پر مساجد تعمیر ہے، مدرسے ہیں، جیسے خانہ کعبہ ہے، حرم ہے، ان کی اہمیت زیادہ ہے۔ بالکل جیسے اللہ نے ہی سارے دن بنائے، لیکن جمعے کا دن اللہ نے زیادہ بابرکت رکھا ہے۔
بالکل جیسے سب راتیں اللہ کی ہیں، لیکن لیلۃ القدر کی زیادہ اہمیت ہے۔ بالکل جیسے اللہ نے رمضان کے روزوں کی اہمیت رکھی، لیکن اس کے علاوہ بھی چند دن ہمیں ایسے ملتے ہیں جن میں روزے رکھنے کی بہت اہمیت ہے، جیسے یوم عرفہ کا روزہ یا جو محرم کے مہینے میں ہم روزے رکھتے ہیں۔ تو آپ کو یہ بتانے کا مقصد کیا ہے کہ ہیں تو یہ سب بھی حرمت والے مہینے، 4 کے 4، لیکن ان 4 میں سے ایک یعنی کہ محرم کو اللہ تعالیٰ نے شہر اللہ کہا ہے، یعنی محرم کا مہینہ ان 4 مہینوں میں اپنی پوزیشن ذرا سی بلند رکھتا ہے۔ تو محرم کے مہینے میں روزہ رکھنا اصل میں کیوں پسندیدہ ہے؟ وہ اس لیے کہ اگر آپ عبادات میں دیکھیں تو عبادات میں ویسے تو اللہ کا ذکر کرنا، تسبیح کرنا، نوافل پڑھنا، صدقہ کرنا، کسی کی مدد کرنا، یہ سب نیکیاں ہی ہیں، لیکن روزہ رکھنے کی عبادت ان سب میں سب سے ہائیسٹ پوائنٹ پہ آتی ہے۔ وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا ریوارڈ یعنی انعام دوں گا، یعنی وہ اللہ کی عبادت کا ایک بہترین مینیفیسٹیشن ہے۔ جب بندہ اللہ کے لیے اپنے آپ کو برائی سے روکتا ہے، بھوک پیاس کے ساتھ رہتا ہے اور ہر طرح کی نافرمانی سے خود کو کنٹرول کر کے اپنے آپ کو اللہ کا بندہ بنانے کی ایک چھوٹے سے ٹائم پیریڈ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پریزنٹ کرتا ہے، تو محرم کا مہینہ 4 حرمت والے مہینوں میں سے ہائیسٹ اسٹیشن پر ہے، بالکل جیسے باقی دنوں کے اندر جمعہ ہائیسٹ اسٹیشن پر ہے۔ اس مہینے کو شہر اللہ یعنی اللہ کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح مسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے، رمضان کے بعد بہترین روزے محرم کے مہینے کے روزے ہیں، یعنی آپ کو شہر اللہ کی ٹرم سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس مہینے کے لیے اہمیت بہت زیادہ ہے، اور آپ جتنا اس مہینے میں عبادت کر سکتے ہیں، جتنا خود کو برائیوں سے روک سکتے ہیں، اتنا خود کو برائیوں سے روکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رمضان کے علاوہ کسی بھی مہینے میں مکمل روزے رکھنے کا جو معاملہ ہے یا روٹین ہے وہ تو ہمیں نہیں ملتی، لیکن محرم کے مہینے میں اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحت دی ہے اور موقع بھی ہے اور آپ اپنے قضا روزے آلریڈی مکمل کر چکے ہیں، تو نوافل کے حساب سے نفلی روزے آپ جتنے چاہیں محرم کے مہینے میں رکھیں۔ اگر کسی خاتون کے قضا روزے بہت سارے رہتے ہیں تو آپ اسی مہینے میں اپنے قضا روزوں کی نیت کر لیں۔ جو آپ کے فرض روزے رہتے ہیں ان کی قضا جو ہوتی ہے اس میں ہم 2 روزوں کی نیتیں ایک ساتھ نہیں کر سکتے، لیکن ہم اللہ سے اچھا گمان ضرور رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم اللہ کی خاطر اپنے قضا روزے جو محرم میں پورے کریں گے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں محرم میں رکھنے کا اجر بھی دیں گے اور وہ معاملہ اپنے رب پر چھوڑ دیں۔ تو اگر قضا روزے رہتے ہیں محرم میں پورے کرنے کی صحت بھی ہے تو ضرور پورا کریں، اگر قضا روزے مکمل ہیں تو الحمدللہ جتنے آپ کو اللہ توفیق دے آپ محرم میں نفلی روزے رکھنے کا اہتمام ضرور کریں، جتنی نیکیاں کر سکیں وہ آپ کریں، خاص طور پر 10 محرم کا روزہ جس کو عاشورہ کا روزہ کہا جاتا ہے، اس دن کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ آ کر نوٹس کیا کہ بنی اسرائیل جو ہیں یہ 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں، تو جب ان سے دریافت کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے ان سے پوچھا تو بنی اسرائیل نے بتایا کہ یہ وہ دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دی تھی، فرعون کو اس کی فوج کے ساتھ سمندر میں غرق کر دیا تھا۔ تو ہم موسیٰ علیہ السلام کی محبت کے اظہار میں اور اپنی نجات کو سیلیبریٹ اس طرح سے کرتے ہیں کہ ہم اس دن روزہ رکھتے ہیں، تو یہ آپ کو ایک سیلیبریشن کا انداز بھی نظر آ گیا کہ جو اہل کتاب سے چلا آ رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب یہ بات پتہ چلی تو آپ نے فرمایا کہ موسیٰ کا ہم پر زیادہ حق ہے اہل کتاب کے مقابلے میں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ ہم بھی 10 محرم کا روزہ رکھیں گے اور یہ عاشورہ کا روزہ ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ اسلام کے ابتدائی دور میں یہ روزہ فرض تھا، لیکن جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو اس کو فرائض کے مقام سے ہٹا دیا گیا، یعنی اگر آپ خود کو یا اپنے بچوں کو انکریج کرنا چاہ رہے ہیں کہ میں 10 محرم کا روزہ کیوں رکھوں،
تو سب سے پہلی بات جو آپ نے اپنے مائنڈ میں رکھنی ہے، پہلا پوائنٹ ہے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی سنت ہے۔ دوسرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سنت کو جاری رکھا۔ تیسرا پوائنٹ آپ کے پاس یہ ہے، آپ اور میں بھی اس لیگیسی کا حصہ بننا چاہتے ہیں جس کو صحابہ نے فالو کیا تھا۔ چوتھا پوائنٹ ہے، ہمیں اپنے بچوں کو بتانا ہے کہ یہ ہمارے پچھلے سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ کون سے گناہ؟ ڈیفینیٹلی صغیرہ گناہ، چھوٹے گناہ۔ کبیرہ گناہ اس طرح کے روزے رکھنے سے معاف نہیں ہوتے۔ کبیرہ گناہوں کی معافی کے ساتھ کنڈیشنز اٹیچڈ ہے۔ تو پہلی کنڈیشن ہے توبہ کی کنڈیشن اٹیچ ہے۔ سیکنڈ، کمٹمنٹ کرنا اٹیچ ہے کہ دوبارہ اس گناہ کی طرف نہیں جائیں گے۔ اور اگر اس کبیرہ گناہ میں کسی انسان کا حق مارا ہے تو اس انسان کا نقصان پورا کرنا لازم ہوتا ہے۔ تو ہم سب کوشش کریں کہ اگر ہمیں صحت ہے، فرصت ہے، کوئی ایسی ذمہ داری نہیں ہے کہ جس میں روزہ رکھنا ہمارے لیے مشکل ہو اور روزے کو جاری رکھنا ممکن نہ ہو، تو 10 محرم کا روزہ رکھنے کی ضرور کوشش کریں۔ مدینہ ہی کے دور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے آخری سالوں میں کچھ صحابہ نے یہ کہا کہ 10 محرم کو بنی اسرائیل روزہ رکھتے ہیں۔ یہ ان کی عبادت کا دن ہے، یہ ان کا تہوار ہے، اور آپ تو کہتے ہیں کہ ہمیں ان کو کاپی نہیں کرنا۔ تو کیا یہ ہمارا 10 محرم کا روزہ، ان سے معلومات انفارمیشن لینے کے بعد روزہ رکھنا، اس کو کنٹینیو کرنا، کیا یہ ان کو کاپی کرنا ہوگا؟ انہوں نے سوال پوچھا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ڈیفینیٹلی ہم عبادات کے میٹر میں اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ یہ بہت اہم بات ہے۔ عبادات ہمیں کاپی کرنے سے منع کیا گیا ہے، کسی بھی ریلیجن کو، چاہے وہ اہل کتاب ہی کیوں نہ ہو، ہمیں کسی کی بھی عبادات کو کاپی نہیں کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، جس کا مفہوم یہ آتا ہے کہ اگر میں اگلے سال موجود رہا تو میں 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھوں گا۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اسکالرز اجازت دیتے ہیں کہ عاشوراء کا روزہ جو ہے وہ 10 تاریخ کا ہے، اور وہ سنت ہے اور وہ مستحب ہے۔ اگر آپ کے پاس چوائس ہے، مثال کے طور پر آپ کے پاس 4 چوائسز ہیں، اب آپ نے ان 4 چوائسز کو اپنے مائنڈ میں بٹھا لینا ہے۔ پہلی چوائس ہے، اگر آپ صرف ایک ہی دن روزہ رکھ سکتی ہیں تو آپ 10 محرم کا رکھیں۔ دوسری چوائس ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیونکہ کہا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے زندگی دی تو میں 9-10 کا روزہ رکھوں گا۔ تھرڈ چوائس ہے، تیسری چوائس آپ کے پاس ہے کہ آپ 10 اور 11 محرم کا روزہ رکھیں۔ پہلی میں نے آپ کو بتائی کہ صرف اگر آپ نے ایک روزہ رکھنا ہے آپ 10 محرم کا رکھیں گی۔ سیکنڈ چوائس تھی 9 اور 10 کا۔ تھرڈ چوائس تھی کہ 10 اور 11 محرم کا روزہ رکھیں۔ فورتھ چوائس ہے جو اسکالرز کہتے ہیں کہ آپ 9، 10، 11 تینوں دن کے روزے رکھیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت اجر دیں گے۔ اسلام بہت براڈ مائنڈیڈ ریلیجن ہے۔ ہم نے اس کو فقہ کے معاملے میں، ہم نے اس کو اس طرح کے قوانین کے معاملے میں بہت تنگ نظر سے دیکھنا شروع کر دیا۔ جو جتنے روزے رکھ سکتا ہے وہ ضرور رکھے۔ اللہ نیتوں کے حال جانتا ہے۔ جو عمل میں آگے بڑھے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند کریں گے۔ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم فالو کر جائیں گے اگر ہم ایک سے زیادہ روزے رکھتے ہیں، اور جس نے جتنی اللہ کی خاطر، اللہ کی محبت میں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے عبادت کی،